الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائم ولا يحصي نعمه الله ولا يبدي حقه المستحق الذي لا يدركه ضوء الهمم ولا يناله ضوء الفتن الذي ليس مستقيما محدود ولا محكم موجود ولا وقت معدود ولا قدر ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبسط بالشهود ويدام أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نبينا المؤيد المصطفى الأمجد محبوب الأحمد الطاهرين المعصومين الأصليين على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والهلم الحسنية والنجاة الحسينية والصبر السجادية والآثار الماطرية والمعاصر الجعفرية والهلوم القادمية والخدج الردوية والجود الثغرية والمحاوة النخبية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الغائبة وخطابه المبطن أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ومثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى اپنے صدقے اور خیرات کو احسان جتلا کر ضائع نہ کیا کرو پہنچا کر اذیت دے کر اگر کسی کو دینا ہے کسی کو دیا ہے تو اس میں احسان جتلانے کی کوشش نہ کرو نہ ہو جائے اور اس انسان کی طرح نہ بنو جو اپنے مال کو اللہ کی مال کا ذریعہ ملا کر اور اس کا اللہ پر کوئی ایمان نہیں ہوتا نہ یوم قیامت پر فمثلہ کمثل صفوان اس کی مثال ایک چٹان طرح ہے علیہ تراب پر مٹی کی ہلکی سی سطح آئے ہو وَأَصَابَهُ وَابِلٌ اس پر بارش آئے فَتَرَكَهُ صَلْدًا اور وہ گرد جڑ جائے چٹان جیسی ہے ویسی نظر آئے اور اس کو کچھ حاصل نہ ہو اور اللہ کبھی منکرین نعمت الہی کو منزل تک نہیں پہنچاتا تو مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ جزا جو ہے وہ عمل پر نہیں ملتی بلکہ حسن نیت عمل پر ملتی ہے اور ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے پہلے ایمان پھر عمل
پہلے زمین، پھر تم، اور پھر روئیگی، اور پھر بہار۔ پہلے ایمان، ایمان نہیں تو عمل نہیں، اور عمل نہیں تو ایمان۔ دونوں چیزیں تلازم رکھتی ہیں، ایمان بھی ہو عمل بھی۔ ایمان بغیر عمل کے ہو تو بیکار، اور عمل بغیر ایمان کے ہو بہتر ہے بیکار۔ ایمان ضروری، پہلے ایمان ہو پھر اعمال صالحہ۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ مسلمان نہیں ہوتے، مومن نہیں ہوتے، پھر ان کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں کرتے، کاروبار میں سچے ہوتے ہیں، بیواؤں کا خیال کرتے ہیں، یتیموں کی پرورش کرتے ہیں، اور غریبوں کو دیتے رہتے ہیں، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا جنت سے تعلق ہی نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنی نیکیاں کریں، کیونکہ ایمان شرط حقوق جنت ہے۔ تو یہ بڑا ظلم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے، جنت اگر میری ہوتی تو کئی آدمی میں لکھا تھا۔ جنت جس کی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ لیکن پھر مجھے نسل جدید کو مطمئن کرنا، نئی نسل کہ لوگ کہیں کہ جی بس ایک چیز طے کر لی عقیدتاً مگر کوئی دلیل نہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ بین الاقوامی دنیا کا دستور یہ ہے کہ ان کی جزا جو ہے، انعام جو ہے وہ عمل پر نہیں دیا جاتا بلکہ اس میں نیت عمل پر دیا جاتا۔ اب کوئی مجھ سے اختلاف نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بات میری نہیں ہے، میری یہ بات نہیں ہے بلکہ ساری دنیا کی ہے، اس پر اجماع عقلی ہے، یعنی سارے اقوام و ملل وہی کر رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، تو آپ اس پر اعتراض نہیں کر سکتے، نہ کوئی ہندو، نہ کوئی سکھ، نہ کوئی عیسائی، نہ کوئی عیسائی، کیونکہ سب یہی کر رہے ہیں کہ جزا جو دیتے ہیں وہ عمل پر نہیں دیتے بلکہ نیتیں عمل پر دیتے۔ اس کی آواز سے جزا جو ہے وہ عمل پر نہیں ملتی، حسن نیت عمل کو ملتی ہے۔ یہ بین الاقوامی قانون ہے، اقدار مستقلہ ہے، ساری دنیا میں مسلم ہے۔ انسانیت کا سرمایہ جو چیز انسانیت کو مشترک ہو جائے، پھر اسلام کو مورد نظام کون بنا سکتا؟ آپ کرتے ہم نہیں کرتے۔ مثلا میں ہمارا ظاہر کے لحاظ سے نہیں دوں گا، اپنے ملک کے لحاظ سے دوں گا۔ عزیز بھٹی ہمارا جو تھا وہ ایک بڑا بھائی مجاہد تھا، اور اس کو ہم نے نشان حیدر دیا، اپنے ملک کی بات کر تو اس نے جب اچھی ہوئی، ظاہر ہے کہ نشان حیدر کسی ایسے کو نہیں ملتا۔ اس نے بہت بہادری سے اور بے جگری سے جنگ کی اور اس کو ہم نے نشان حیدر دیا۔ تو بہادری، بے جگری، شجاعت بین الاقوامی دنیا کا سرمایہ ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جو شجاعت کو، بہادری کو، دلاوری کو، بے جگری کو اور قربانی کو اچھا کرتا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ تو ہم نے جو انعام دیا، ہمارے مخالف ملک نے انعام کیوں نہیں دیا؟ ہم نے بھی انعام دیا تو مخالف ملک نے انعام کیوں نہیں دیا؟ حالانکہ بہادری، بے جگری، شجاعت ہر ملک میں پسندیدہ۔ تو پہلے بات یہ ہے کہ اس کی بہادری آپ کے ملک کے لیے تھی، اس لیے ہم نے انعام نہیں دیا، آپ نے دیا کیونکہ آپ کے ملک کے لیے تھی۔ تو معلوم ہوا جزا عمل پر نہیں ہوتی، نیت عمل
سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ورنہ سب کو یہاں سے رکھے، مگر تو نے اس نے چونکہ ہمارے ملک کے لیے ایسا کیا تھا، اس لیے ہم نے اس کو انعام دیا. جس کے لیے کیا جاتا ہے انعام وہی دیتا ہے. خدا کے لیے کرو گے وہ انعام دے گا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اب اس کے بعد مطلب یہ ہے کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ آواز میری کمزور ہے، اس لیے آواز میری کمزور نہیں ہے، لیکن میں آہستہ بات کرنے کا عادی ہوں. یہ کام اور تقریر تیزی سے نہیں ہوتا. بہت چیز میں آپ کو بتایا کہ ایمان کی فیصلے مضبوط ہے، بلکہ ہم یہاں تک ہم آتے ہیں کہ ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے، نماز بھی ہے، لیکن اگر نیت اچھی نہیں تو وہ سب بیکار ہے. جزا عمل پر نہیں ملتی، تو اس نے نیت سے چنانچہ یہاں سے ہم آپ کو شریف یہ جاتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نازل ہے کہ میں مدینے پہنچا تو میں نے دیکھا یہ ایک بزرگ ہیں جن کے درمیان حلقہ معصوم ہے اور وہ اس پہ تقریر کر رہے. میں نے کہا حاضر رسول کیا آدمی کون ہے؟ رسول نہیں جانتی. ابو ہریرہ جب وہ تقریر ختم کر چکے تو وہ ناصر ہے کہ میں یہ درویش شریف کی میں آپ کے پاس گیا اور کہا کہ اگر آپ نے کوئی ایسی حدیث سنی ہو رسول سے براہ راست جو آپ کو یاد بھی رہی ہو پورے طور پر مجھے آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا ایسا میرے ساتھ چلو، ساتھ لے گئے اور پھر وہ تیار ہوئے حدیث سنانے کے لیے اور فرمایا رسول اللہ اور یہ کہا اور ایک چیز ماری اور سورہ خدا ہے بل ہو تو ایسا. اس کے بعد پھر وہ بیرار ہوئے اور پھر کہا کہ سمے کو رسول اللہ سنا اور پھر چیز ماری. اس کے بعد پھر آپ سکون میں آئے اور حیرانی ہے کہ ختم ہوئی تو کہا کہ میں نے یہ سنا حضور سے کہ نے فرمایا قیامت کے دن 3 آدمی پہلے طلب کیے جائیں. ایک عاری، ایک دولت مند اور ایک جاہل. عاری سے کہا جائے کہ کیا کرتا رہا ہے تو کہے گا کرتا کیا رہا، قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا اس لیے قاری بنا کہ دنیا مجھے قاری کرے، مجھے قرآن جہنم کی طرف اس کو بھیج دیا جائے. پھر دولت مند کو بلایا جائے. دولت میں نے تجھے دی، کیا کیا تھا؟ غریبوں کو دیا، بیواؤں کو دیا، یتیموں کو دیا تھا. غلط چھوٹے ہم سے دور بولتا تو نے صرف اس لیے کیا تھا کہ دنیا مجھے تیار تو سبھی کرے، تو بھی کرے، وہ بھی جہنم کی طرف. پھر مجاہد آئے اور مجاہد سے سوال ہوگا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے اپنے اوپر کو تیری راہ میں
دشمنوں کو قتل کیا، کشتوں پہ کشتے، ظالموں پہ بار لگا ہم سے جھوٹ ہوتا۔ یہ ساری توانائی، یہ ساری محنت، یہ ساری جنگجوئی، یہ ساری آزمائی اس لیے تھی کہ دنیا کے پہاڑوں پر عزت کرے، ہماری راہ نہیں کر رہا تھا، جذبات کے جوش میں چل رہا تھا، لہٰذا تو جہنم کیا جائے۔ اب بیماری بھی ہے، دولت مند بھی ہے، مجاہد بھی ہے، مگر جہنم جاتا کیونکہ نیت تھی۔ لہذا نہ کسی کے قاری ہونے پر جاؤ، نہ کسی کے غنی ہونے پر جاؤ، نہ کسی کے مجاہد ہونے پر جاؤ۔ مجاہد وہ ہے جو میدان میں جنگ کے لڑتا ہے اور قدرت کہتی ہے کہ جہنمی ہے۔ جنگ پر لڑنے والوں کا حشر یہ ہے کہ ٹھیک نہ ہو۔ اس لیے جزا جو ہے وہ اس نیت عمل پر ملتی ہے، عمل پر نہیں۔ عمل دیکھنا ہے، عمل کیسا ہے، عمل کے ساتھ نیت کیسی ہے۔ اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو کتنے ہی بہادر ہو، کتنے ہی سخی ہو، کتنے ہی اچھا ہو، قابل تعریف نہیں ہے۔ اب نیت کا حال یا خدا جانے یا رسول جانے۔ اس لیے ہمارا مقصود یہ ہے کہ ہم کسی کی منع نہیں کرتے، کیونکہ منع ہوتی ہے کارناموں پر۔ کارناموں کا حال آپ کو معلوم ہے، آپ منع کیسے کرتے؟ آپ یہ کہیں گے کہ اس کے بظاہر بیان کیجیے، حساب کو بڑے مشکل ہاتھ کے معنی بڑی لڑائیاں لڑی، لیکن آپ مجاہد کرانا تعریف کرنا تو کارنامے ہوں، تعریف میں کیسے کروں؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ و صاحب تعریف میں بخیل نہیں۔ ہاں میں بخیل ہوں، کیونکہ تعریف کارناموں کو نہیں ہوگی، نیت کو ہوگی۔ نیت میں کیا میری معذوری دیکھیں، میری مشکلات دیکھیں، تعریف کیسے کروں؟ میں اتنا بخیل ہوں تعریف میں کہ علی کی تعریف کبھی نہیں۔ میں تعریف میں اتنا بخیل ہوں کہ میں نے علی کی تعریف کبھی نہیں کی۔ بند سے لے کر خدائم تک اس نے کشتوں کے کشتے اور گاٹوں میں بار لگا دیے، لیکن مجال ہے کہ میرے منہ میں تعریف کی گزر نہیں۔ اس لیے کہ تعریف عمل میں نہیں ہوتی، نیت ہے۔ نیت اللہ جانے یا رسول ہو سکتا ہے کہ لاپتہ کی جوانی کے جوش میں لڑ رہے، ہو سکتا ہے آج کی شرافت اور خون کے دباؤ میں لڑ رہے۔ میرا ان سے کیا رشتہ؟ میرا رشتہ دین سے، میرا رشتہ رسول سے، میرا ان سے کیا رشتہ؟ لڑ رہے ہیں، لڑتے رہے، بہت لوگ لڑتے رہتے ہیں، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ نیت کیا؟ جہاں ہم نے علی کی تعریف کی تو جو علی کی تعریف نہ کرے وہ کسی اور کی تعریف کرے۔ لوگ یہی تو کہتے ہیں نا کہ آپ کسی کی تعریف نہیں کرتے، میں کسی کی تعریف کروں گا؟ تعریف کارناموں پر نہیں ہوتی، نیت کو ہوتی۔ نیت یا خدا جانے یا رسول جانے۔ اس لیے ہم نے علی کی تعریف کبھی نہیں کی۔ ہاں رسول نے کہا کہ برتن کیا کہنا ہم تعریف کریں گے کیونکہ ہم حضور کے پابند ہیں۔ میں کہا نیت کا حال میں اللہ جانے، رسول جانے، رسول نے کہا
کہ برتن ایمان کلو الل کفر کلے، آج کلے ایمان کلے کفر کے مقابل میں جا رہا ہے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، وہ حضور نے کہا تو ہمیں اتنا بھی معلوم ہوا، ورنہ اگر میں تعریف بھی کرتا بھی کہتا کہ مجاہد جا رہا ہے لڑنے کے لیے، یا اور بڑھتا تو کہتا مومن جا رہا ہے لڑنے کے لیے، یا اور جاوا ہوگا تو کہتا امیر المومنین جا رہے ہیں لڑنے کے لیے۔ لیکن رسول نے بتایا کہ یہ مومن ہے نہیں امیر المومنین ہے، یہ کل ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو مجھے تو اس کا خیال بھی تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ علی نہیں ہے بلکہ کل ایمان۔ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ علی لڑنے جا رہے ہیں، تعلیم کی حیثیت سے تعلیم کرتا ہے تو اسی حیثیت سے بات کرتا کہ رسول نے ہمیں یہ انکشاف کیا جو تم علی سمجھ رہے ہو وہ علی نہیں۔ اگر علی کہتے ہیں تو کل ایمان ہے تو میں نہ مانوں تو کون سے ایمان؟ کیا بات ہے۔ ہماری تو مجبوری ہے کہ ہم حضور کے ماتحت ہیں، حضور کے سکے بندے رکھتے ہیں۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ مجھے واقعہ تحریر تدارک سے صحیح تھا، حضور نے بتایا کہ یہ کل ایمان ہے، اور ثابت کے لیے بتایا کہ یہ کل کفر ہے۔ اور اس پر دیر کرنے کو ہوگا سے اشارہ کہ یہ تو صحیح ہے کہ علی کل ایمان ہے، لیکن کل کفر بھی معمولی رقم نہیں ہے۔ آدمی کسی دائرے میں ہو اس میں حد کمال تک پہنچنا چاہیے۔ کیا کہنا ہے۔ جیسا چور ہے تو بہت بڑا، ڈاکو ہے تو بہت بڑا، قاصد ہے تو بہت بڑا، جو چیز ہو منزل کمال تو پھر یاد رہتی ہے۔ لہذا وہ ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور الفاظ کے استعمال میں محتاط رہتے تھے، کیونکہ حضور کی حیثیت گویا حضور کے لبوں کی جنبش قرآن تھی، جس کی لبوں کی جنبش قرآن ہو وہ فضول الفاظ کا اضافہ نہیں کرتا۔ ادھر کل ایمان کا تو کل ادھر تھا، تو اس لیے کل ادھر لائے کہ پیغمبری ہے، شاعری نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرے نافذ بیان میں جو سامنے تاریخ کی وجہ سے اس کا نام عامر نے رکھتے وہ تھا، تو اس کو میں جانتا ہوں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تجسس کرتے ہیں کہ کون کیا ہے، کیونکہ ہم دینی سرحدوں کے حامل ہیں تو ہماری نگاہ میں کوئی دشمن روزہ نہیں رہتا۔ ہم ہر دشمن کو خفی ہو کا جڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، لہذا ہمیں جستجو ہوئی کہ یہ کون شخص ہے جس کو حضور بولتے ہیں۔ جب بدر میں آیا تھا اور بدر میں علی کی تلوار کے خوف سے متاثر ہوا، بھاگا، اور پھر آ گیا تھا، لیکن بہرحال آپ خدا تھا تو ہمیں اس کی معلوم نہیں معلوم تھی کہ آخر اتنا معزز خطاب اور حضور دیا ہے، بڑا آدمی ہوتا ہے تو بدر کا بڑا اب اس کو اتنا بڑا خطاب دینا تو بہت بڑی بات ہے۔ اب ہماری کسی مشہور تو وہی نہیں، مشہور تو ہوا اس لیے کہ آج خدمت میں
اشتہادی اس لیے اس کا نام دے رہا ہے کہ وہ علی کے مقابل پایا. عظمت ہے علی کی کہ جو مقابل پایا مشہور ہو گئے. سبحان اللہ. تو دوستو بات یہ ہے کہ اب میں بات سمجھا کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عمرو ابن عبد البر جو ہے ان کی کوئی خاص شخصیت نہیں. اگر کل کفر کوئی ہے میری نگاہ میں تو وہ شیطان. اس سارا کفر کا چشمہ شیطان سے حاصل ہوتا ہے. جو کچھ کفر شرک بدعت ضلالت گمراہی ہے وہ سب شیطان کا نتیجہ ہے. لیکن بدنصیب شیطان تجھ کو یہ لقب نہیں دے سکتا. اس کے لیے بھی ہے کہ کافرین میں سے ایک کافر تھا. کل کفر کا بھی لقب نہ ملا. دیکھا تم نے اللہ کے بنائے ہوئے کی مخالفت کرنے کی سزا. سمجھ میں آ تو گیا جو اللہ کے بنائے طریقہ کے مخالف آیا کفر میں بھی کسی منزل پر پہنچا. سزا ملی. تو بات یہ ہے کہ حضور سے جب ہم کہیں گے یا رسول اللہ کو شیطان تھا وہ بھی نہ بن سکا. لیکن ہم اتنے اقتباس میں کیا بات ہے حضور کہیں گے کہ شاعری میری عادت نہیں, الفاظ کی بازیگری میری سنت نہیں, جملوں میں اضافہ میری شریعت نہیں, میرے لبوں کی جنبش قانون ہے اور میزان ہے. میں عوام کو ایک قانون بتا کر جا رہا ہوں, ایک میزان دکھا رہا ہوں کہ علی کل بات ہے اور جو اس کے مقابل ہو تو صورتحال یہ ہے کہ ہم نے حضرت علی کی تعریف نہیں کی جب تک کہ حضور سے سند نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ ہم کسی کی تعریف کریں گے اس کے بارے میں تو سند نہیں. ایسا نہیں ہے. رسول بتا رہے یہ اچھا ہم اس کی تعریف کریں. رسول بتا رہے یہ برا ہم اس کی مدد کریں. ہم حضور کے پاس ہیں, حضور کے پیر, حضور کے کہنے سے ہم مانتے, حضور نہ کہتے ہم نہ مانتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیسے دیوانے پروانے نہیں, ہم پروانے صرف میرے سارا نہیں, ہم سے رسول کے پاس. رسول نے کہا ہے تو مان, جس کو کہا اس کو مان, اور جس کو نہیں کہا اس کو نہیں مان. یہ ہمارا اصول ہے کہ حضور کہتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کہیں ہم مانیں, ہم کہتے ہیں حضور کہتے ہیں ہم مانیں. حضور نے نہیں کہا ہم کیسے مانیں. یہ ہے کہ حضور کہے کہ یہ ایسا تمہاری تاریخ سے کیا ہوتا ہے, تمہاری حدیثوں سے کیا ہوتا ہے. ہمیں معلوم ہو کہ حضور نے کہا تاریخ کی, جس کی تاریخ کی اس کو مانا, اور جس کی تاریخ نہیں کی اس کو نہیں مانا. ساری دنیا نے زور لگا دیا کہ مانو, میرا نہیں مانو. بے شک بے شک. ہماری مسلسل تاریخ چلی آ رہی ہے, جس کو نہیں مانا اس کو نہیں مانا. بے شک. 1400 سال سے جس کو نہیں مانا آج تک نہیں مانا, اس کو مانا قیامت تک مانا. بے شک. ہمارے قواعد ہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ جزا جو ہے خود سے نیت پر ملتی ہے, عمل پر نہیں ملتی. تو جب تک خلوص نہ ہو نیت سے اس وقت تک کوئی کام جو ہے وہ محمود الہی نہیں.
جو دیکھنے مطابق اچھے سے کھانے تیار کرتے منوں کے حساب سے تیار کرتے دیتے ہیں لوگ بانٹتے کبھی کوئی اس کی طرح نہیں ہو کبھی اس کی کوئی ستائش نہیں ہو ہمارے ملک میں جب الیکشن ہوتا ہے تو لوگ بہت تیار ہو جاتے ہیں دیکھ پکڑ رہی ہیں بریانیاں ہیں سزا ہے اڑایا جا رہا ہے بلا کر دوڑ کر کوشش کر رہے ہیں باخلاق ہو جاتے ہیں رات کو تین کرنے جاتے ہیں 5 سال بڑے ہوتے کی شادی ہوئی فرق کے ہر طرح سے باخلاق بھی کبھی بھی کر جاتے ہیں روٹی ہو گیہوں کی بھی نہ ہو بدل جاتی ہے گیہوں کی بھی روٹی نہ ہو پہلے کی بھی نہ ہو بہت معمولی روٹی ہو جب کی روٹی ہو یہ اچھی ہے اور وہ پھر اللہ کی راہ سے دیکھیے اپنی عطا اور اپنے صدقوں کو احسان جتلا کر ضائع کیا اس تاریخ میں لکھا ہے روٹیاں دی تو یہ کہا کہ نہیں کہا یہ اللہ نے آیت میں ان کی ضمیر و نیت کی ترجمانی کی جب روٹیاں دے رہے تھے تو یہ نہیں کہا تھا جب ان سے جزا نہیں چاہتے شکریہ نہیں چاہتے یہ نیت بھی جو آیت بن کر قرآن میں یہ پہلے بیٹھ جانتے تھے کہ جب احسان کر دیا جائے تو انسان کا ضمیر مجروح ہو جاتا اور جب احسان ہو جائے اور کسی کا ضمیر مجروح ہو جائے تو عطا ہاتھ میں مل جاتی یہ فلسفہ عطا اہل بیت سے رہا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اللہ مشہور ہے کہ ان کے نکاح کے کھلا صحابات کی بہت ضرورت ہے تو آپ تو یہ محسن کی مذہبت جو ہوتی ہے کہ محسن اس کو پیسے تو دیتا ہے اس کی عزت جو ہے وہ خرید لیتا اور انسان کو عزت کی حامی ہوتی ہے اس لیے محسن کو انسان اچھی عزت سے نہیں لیتا کیونکہ اس نے پیسہ جب دیا تو اس کی نگاہیں ڈوب گئی انسان ڈوب جائے اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت اس بنا پر کبھی محسن کی طرف سے محبت پیدا نہیں ہوتی اس لیے دو یہ بتاؤ ہی نا کہ ہم نے کوئی تم پر احسان کرم کیا ہے یا ہم سے کیا جاتا ہے ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ خدا کر دیا کہ دنیا خدا کا ہے ہمارا نہیں تو آپ دیکھیے کہ جو کی روٹیاں ہیں 5 روٹیاں ہیں اور ان 5 روٹیوں کے دینے پر اور عطا پر پورا ہر عطا ابھرتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ 5 روٹیوں پر پورا سورہ حق سے اترا آنے کا تو روٹیوں کی صورت کو دیکھتے ہو دینے والوں کی سیرت کو دیکھتے آج تقریب نصیب
9 بجے بیٹھوں اور 9 بجے اور وقت کے ساتھ آتا ہے تو سلسلہ اور ابھی تو میں سمجھ لیجیے کہ آپ لوگوں کا جائزہ لینے کی اگلے سال دیکھوں گا یہ تو میں گزر رہا ٹھیک ہے تو مسئلہ یہ بہت سی باتیں بھی ہوئی آپ سنیں کہ تم نے 5 روٹیوں کی بات کی تو بڑی کہتا ہوں اور یہ سرکاری کی جملہ ہے یہاں پر کہ تم روٹیوں کو تم دیکھ رہے ہو تو روٹیوں کو تم دیکھ رہے ہو روٹیوں کی صورت نہ دیکھو کمانے والے ہاتھ دیکھو بتائی اس طرح پکانے والی ہی کی عزت تھی کہ فرشتے فقیروں کے دیش میں جنت میں کس چیز کی کمی ہے لیکن جنت سے اس پر لگ جا سکتا ہے صرف یہی نہیں کہ جسمانی تھا یقین نمک کے اخیر بھی تھا بھی تھا اور کہیں عام طور پر مسلمان نہیں ہوتے بلکہ کافر ہوتے ہیں وہ بھی آیا ہے بیٹھ پر کہ میں بھوکا ہوں تو آئے بیٹھ رہا روٹیاں دے گھر کے بھوکے رہ جائے لیکن کافر جو ہے وہ بھوکا ہے یہ ہے کردار ہے بچے بھوکے رہ جائیں کافر بھوکا نہ رہے یہ ہے کردار ہے تو اگر دنیا میں نظام میں ایسے بیٹھا ہے اس میں مسلمان کافروں کے لیے حقوق پوری طرح محفوظ ہو جائے ابھی اور بات ہے کہ جس نے کافروں کی بھوک بھی برداشت نہیں کی اور بھوکے ہی رہ کر کے کیا بہت بڑا تاریخی جرم تھا اور اسی کیا مناتے اور بیٹھتے ہیں سلسلے پر دوائی کوئی چیز نہیں ہے دوائی ہوتی رہتی ہے لیکن کھانا اور پانی چیز ہے بند نہیں کرنا چاہیے خصوصاً پانی کو بند نہیں کرنا چاہیے پہلے رمضان کے حالات کے خلاف پانی کو بند کرنا لیکن پانی بند ہو گیا اور وہ تھا وہ پانی کو کرتے وقت اور اب دیکھیے کہ جا رہے ہیں اور راستے میں صحابی نے کہا اللہ اکبر اور امام نے کہا یہ وقت تکبیر کیسا تو کہا مجھے طرف نظر آ رہے ہیں دوسرے صحابی نے کہا کہ یہ جو راستہ میرا دیکھا یہاں طرف تھوڑی دیر میں پھر کہا دوسرے صحابی نے کہ مجھے دو کے کام دکھائی اور امام بخاری چلی کہا اور دیکھو جلدی سے کوئی پہاڑی جو ہے اس کے پاس جاؤ تو پہاڑ جو ہے اس کی طرف امام بخاری نے رخ کیا تاکہ کچھ محدود تیزی سے حسین چلے اور مخالف سے دور سے دیکھتے ہی حسین کی رفتار کو جنگی مستجگاہ سے سمجھ گیا کہ حسین نے بہترین راستہ کیا ہے اس طریقے پر بتا دیکھتا ہے کہ جب حسین جانا چاہے تو حسین کے آگے کون پڑھنا سکتا ہے اور حسین جلدی سے پہنچ گئے اور اس پہاڑ کے ساتھ راستے لگا دیے اور پھر سامنے اور یہ پانی پا کے اور اس میں
حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ پیاس سے گھوڑوں کی بیماری نکلی ہے اور سواروں کا گھوڑا ہار ہے، تو اب یہ بہترین موقع خاص دشمن پر حملہ کیا جاتا، جس سے بہتر موقع نہیں ملتا، اور کیا کہ مولا ایسی بات فیصلہ ہو جائے، ہم جو ہو جائے کہ وہ بڑی سخت ہوگی، تو آپ فرمایا لا کر دو تم کتاب میں پڑھے کرنا نہیں تھا، اور اس کے بعد اب یہ کتاب دیکھیے آپ کے دشمن ہے، چلیے حسین لوٹتے نہیں تو دشمن کو اپنی حالت پر رہنے دیں، پیاسا ہے تو پیاسا رہنے دیں، کیونکہ وہ صرف پیاسا ہی نہیں بلکہ خون تبھی پیاسا ہے، مگر یہ صورتحال ہے کہ تو امام حسین اسلام متوجہ ہوتے ہیں بنی ہاشم کے بچوں کی طرف اور بات کی طرف کہ کیا دیکھ رہے ہو، تم دیکھتے نہیں کہ دشمن کی حالت کیا، یہ ہے کردار ہے، دوستوں کی ملاج پرسی کرنا آسان ہے، دوستوں پر کرم کرنا آسان ہے، گھروں پر کرم کرنا بہت، یہ خصوصیت ہے کہ کیا دیکھتے ہو، اور اس کے بعد تھوڑی دیر میں دیکھا کہ وہی اکبر جو تلوار لیے ہوئے تھے، وہی قاسم جو شمشیر لیے ہوئے تھے، وہی عباس جو پیدا کیے ہوئے تھے، تلواریں بھی رکھتی، پیدا بھی رکھ دیا، ہر ایک دفعہ سفاری اور ہر ایک سنسار بنا، ہر ایک سنسار بنا رہا ہے، امام حسین خود ایک کرسی پر بیٹھ تاکہ دیکھیں کہ کس طرح پانی تقسیم ہو رہا، اور پھر عباس کو بلایا اور کہا دیکھو گھوڑے جو ہیں وہ ایک مرتبہ میں تیراک نہیں ہوتے، ان کو کئی بار پانی کیا جاتا ہے، اب سمجھ لیجیے کہ جو گھوڑوں کا اتنا خیال کرتا ہو تو انسان کا تو حیوان کا تو نو انسان کا اتنا خیال تھا، کیا بات ہے، وہ گھوڑے جو ہیں وہ ایک مرتبہ میں تیراک نہیں ہوتے، لہذا تو بار بار کرنا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو جائے، اور پھر کرسی پر بیٹھے ہوئے تمام ہمارے ناقل ہے کہ میں نے آخر میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ امام حسین مجھے دیکھ رہے ہیں، حالت یہ تھی کہ میں آواز نہیں تھا، اتنی پیاس میری پڑ گئی تھی، تو امام حسین کرسی سے اٹھ، یعنی ایک رسول جہاں کے خاص پلا رہے ہیں، اکبر پلا رہے ہیں، اور محبت پلا رہے ہیں، عباس پلا رہے ہیں، اصحاب پلا رہے ہیں، کہاں مہاجر کہتا ہے ہر طرح کی، تو حسین اٹھ کے اپنی کرسی سے اور میرے قریب آئے اور کہتے ہیں کہ اللہ تاریخ میں کی مثال پوری تاریخ میں اگر لے آؤ تو میں حسین کا ماتم کرنا چھوڑ، پوری تاریخ میں اس طرح مہاجری سے جو حسین سے لڑنے کے لیے آیا ہے، جان لینے کے لیے آیا ہے، فرماتے ہیں کہ عبداللہ میرے بھائی کے بیٹے، میرے بھائی کے بیٹے ارے دل نازیا اونٹ کو بٹھا، وہ کہتا نازیا تیری زبان سے پشت کو کہتے، لہٰذا میں نے سمجھا کہ پشت کے بٹھانے کی جوان ہے، تو پھر آپ نے فرمایا لیکن جب اونٹ کو بٹھایا، پھر میں نے اونٹ کو بٹھایا، پھر کافی اتنا بٹھایا ہوتا کہ مجھ سے بچتا چاہنا ہاتھ نہیں آ رہا تھا، دماغ کا خود سہارا کھولا اور اپنے ہاتھ سے حسین نے پانی کو پانی پلایا اور وہ پانی پیتا تھا، حسین دیکھتے رہے، یہ حسین کا عمل تھا دشمن کے ساتھ، اب وہی حسین سربراہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ہے جو میرے بچے کو پانی پلا دے، میرا موضوع وہی ہے، مسائل میں بھی کہ آپ دیکھیں کمرہ کی تاریخ کو دیکھیں کہ جس سے پانی بنتا سارے کیسے تھے،
بڑے بھی پیارے تھے, چھوٹے بھی پیارے تھے. اب بات زیادہ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ 20 کنویں کھودے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ جو کنویں کھودتا ہے زمین کھودتا ہے اس کے جسم کی توانائی کتنی ضائع ہوتی ہے. اب بات بہت جاتے ہیں اس لیے آدمی کی درد مخصوص ہے. بہت پیاسے ہیں بات سبھی پیاسے ہیں. تو اب یہ ہے کہ امام حسین اپنے بیٹے کو لے کر آتے ہیں اور مختلف موقعوں پر یہ کہتے ہیں پانی پلا دو, پانی پلا دو, پانی پلا دو. لیکن اس وقت کے ہاتھ پر بیٹا ہے اور بیٹے بھی کہہ رہے ہیں مجھے پانی پلا دو. یہ نازک موقع ایسا تھا کہ حسین یہ کہہ سکتے تھے کہ اے فوجی یزیدی تم پہ وہ 1000 آدمی موجود ہوں گے جن کو میں نے پانی پلایا تھا یاد ہے, لیکن پورے کربلا کی تاریخ میں حسین نے سب سے کہا میں تمہارا مہمان ہوں, میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, لیکن کسی کو یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں پانی پلایا تھا. ایک موقع پر بھی نہیں کہا یہ کہا میرا بچہ کہتا ہے اور اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا جس کو اگر پانی ملا تو اچھا. کی آواز حیوانیت کے ساتھ بچے موت کرنے کی امام حسین نے کہا جو آپ کے بیٹے ہو میری کوئی نہیں سنتا, میری کوئی نہیں سنتا بیٹے میرے جان پر میں رکھا کرتا نہیں کا بچہ اور اپنی زبان جیسا داغ تھا زبان دیکھنے کا بہت ہی یقینی میں مقابلت ہوگی. جب اصل چلے دلی دل میں کہتے ہوں گے مالک کیا شریعت محمدی میں اور اگر جہاد میں جانا ضروری تھا تو مجھے پہلے دے جاتا بھول جاتے اگر پہلے نہیں کیا میرا تو لوگ جب لڑائی دیکھتے آواز کی جاتی اپنے پورا چاہتا ہے تو مجھے دنیا پہنچ جائے کا کوئی مقصد نہیں میں سمجھے ہی کہ کوئی پیدا نہیں ہوگا اس لیے پیدا شروع ہو گیا آخری جنگ کو دنیا دیکھتی پورے میرے پاس دربار تھا میرے پاس دربار کیسے کروں ایسا ہربار اپنے یہ سوکھی زبان تبدیل ہوگا دیکھتا ہے ایسی دوائی شریف دیکھیے بہترین لڑنے والا وہ ہے جس کی جنگ سے دشمن بغاوت ہے. اکبر لڑے بغاوت نہیں, جفار لڑے بغاوت نہیں, قاسم لڑے بغاوت نہیں, اللہ انسان ہے اور اس دربار
سلام خیر اللہ کی ہمارے کو اتنا ہے سے جو واقعہ تین پر کبھی سے جو بچنا اور پر امام اور بچہ امام کی بات کو پکڑ کا دور ہے اسی عالم سے جیسا کہ آپ کی کلام سے ہے لیکن بات ہے جان دینا ہی کا بات نہیں ہے، جان دینے کے ساتھ انداز بھی ہوتا ہے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ اندر جو مسکرائے تو اندر سے تو پوچھیے وہ کہیں گے کہ میں اس لیے مسکرائے سنہری کے پودے کی نزدیک 40 سالوں بیٹھے رہے تو نے شرکت کی میں نے پہلی میری لیکن کتنا ہوا میرے دماغ کے گرانے نے یہ بھی بتائی کہ انسانوں کے لیے چیز کون سا ہوتا ہے، گھوڑوں کے لیے چیز کون سا ہوتا ہے، اور پھر کسی موقع پر نے کو یاد نہیں کیا ہوتا ہے دوستوں کو یاد نہیں آیا یاد کیا
Yes.